عزازیل ہے. ابلیس اس لیے نام پڑ گیا کہ اس میں ادب نہیں تھا. شیطان اس لیے اس کا نام پڑ گیا کہ اس نے شاعر الہیہ کی تعظیم نہیں کی تھی. تو لاکھوں سال کی عبادت ابلیس کے منہ پر مار دی کہ جو شاعر الہیہ کی تعظیم نہ کرے وہ لاکھوں سال بھی عبادت کرے اس کے چہرے پہ مار دو. صلوات پر محمد ابلیس نے کہا بارے لا ایک سجدہ آدم مجھے معاف کر دے, میں اتنے سجدے کروں گا کہ کوئی سجدے نہ کر سکے گا. رب نے جواب دیا ابلیس تجھ پر ابد تک لعنت رہے گی. تیری عبادتیں میری توحید کے لیے خالص تھیں. اگر اللہ خالص توحید کی عبادتوں پر راضی ہوتا تو ابلیس ہی سے راضی ہو جاتا. لیکن وہ اتنا ناراض ہوا, وہ اتنا غضبناک ہوا, کہا کہ اے ابلیس اب تک تیرے اوپر لعنت. آپ غور کریں کہ کس وجہ سے لعنت ہے. ابلیس پر اب تک لعنت اس وجہ سے ہے کہ وہ شاعر الہیہ کا ادب نہیں کیا, شاعر الہیہ کا احترام نہیں کیا. تو شاعر الہیہ کا احترام نہ کرے, شاعر الہیہ کا ادب نہ کرے تو وہ صرف وہ پہلا ابلیس نہیں ہے, قیامت تک جو بھی شاعر الہیہ کا احترام نہ کرے وہ بھی ابلیس. نہ اس کی گاڑیوں پر جاؤ, نہ اس کے قرأت قرآن پر جاؤ, نہ قرأت تورات پر جاؤ, نہ قرأت انجیل پر جاؤ, نہ قرأت زبور پر جاؤ, نہ قرأت قرآن پر جاؤ. جو بھی شاعر الہیہ کا ادب نہ کرے وہ اس دور میں بھی ابلیس, قیامت تک بھی ابلیس. اس پہ ازل میں بھی لعنت تھی, آج بھی لعنت ہے اور ابد تک اس پر لعنت رہے. صلوات پر محمد. ابلیس نے کہا بارے لا ایک سجدہ آدم مجھے معاف کر دے, میں اتنے سجدے کروں گا کہ کوئی سجدہ نہ کر سکے گا. تو اللہ نے جواب میں فرمایا ابلیس عبادت وہ نہیں ہوتی جو تمہاری مرضی سے. میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں, جہاں پہ آپ کی ہوس آ گئی, جہاں پر آپ کی من مانی آ گئی, وہاں عبادت ختم, وہاں شیطانی شروع, وہ ابلیسیت شروع. عبادت اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی مرضی شامل ہو. کہا ابلیس عبادت وہ نہیں تو تیری مرضی سے ہو, عبادت وہ ہے جو میری مرضی سے ہو. اور میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, اللہ نے ان کے نفسوں کو خرید لیا اور اپنی مرضیاں ان کو دے دی. جو اللہ کی مرضیوں کی توہین کرے, جو اللہ کی مرضیوں کے ساتھ گستاخی کرے, جو اللہ کی رضا کے ساتھ بے ادبی کرے, وہ آج بھی ابلیس ہے, ازل میں بھی ابلیس تھا, ابد تک بھی ابلیس ہے. صلوات آپ کی نعمت سے عقیدت رکھتے ہیں وہ اللہ کی رضا ہے, وہ رضا الہی, وہ ارادہ الہی, وہ مشیت الہی, وہ مرضی الہی. آپ بڑے سفر کرتے ہوئے ایک بڑے اچھی منزل پر پہنچ گئے, اور وہ منزل یہ ہے, بڑی پیچیدہ منزل, اور وہ یہ ہے کہ شرک کا معنی اگر یہ لے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک, تو مفتی منیر کو جیو ٹی وی پر ریکارڈ ہے کہ پھر تو اللہ نے شرک کا حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. چیئرمین ہے پورے پاکستان کمیٹی کا, اور پسینہ چھوٹنے لگا کہ نجفی صاحب آپ جواب دیں, ریکارڈ پر. تو یہ عادت رہی ہے کہ جب بھی مشکل پیش آئی شاہ نجف سے رجوع کیا. آج بھی
اگر مشکلوں کو حل کرنا چاہتے ہو تو نجفی سے رجوع کرو. علم کی قدر کرنے والے چہرے دیکھ لیے. میں اس منزل پر اس مرحلے پہ آ گیا ہوں کہ آج میں ایک اور علمی تحفہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ علمی تحفہ یہ ہے, دو باتیں ہیں. ایک شرک کیا ہے تو سمجھ لے, اور خالی اس کو اپنے ذہنوں میں نہ رکھے. یہ خزانہ علوم آل محمد کے قیمتی جواہرات ہیں. خوشبو اہل بیت فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام ایک آبادی میں گئے, بتایا گیا کہ مولا اس آبادی میں کوئی بھی آپ کا محب نہیں. مولا نے جواب فرمائی کہ یہ اسی طرح اکٹھے رہے. دوسری آبادی میں کہے مولا اس پوری آبادی میں آپ کے محب ہیں. مولا نے دعا فرمائی یہ پوری دنیا میں بکھر جائے. پوچھا گیا کہ بظاہر تو مولا آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے دشمنوں کے لیے دعا کی کہ اکٹھے رہیں اور دوستوں کے لیے دعا کی بکھر جائے. بولا ہمارا بغض اور جہالت ایک گندگی ہے جس پر ڈھکنا ڈال کر چھپا دو. برائیوں کو, گندگی کو, بدبو کو کوئی پھیلایا نہیں کرتا. لیکن میسج بھی دے رہا ہوں, واہ بھی آپ کریں, لیکن یہ میرا میسج بھی یاد رکھیں, بھولے نہیں. گندگی کو چھپایا جاتا ہے اور خوشبو کو پھیلایا جاتا ہے. ماشاءاللہ میرا بڑا سیما حوصلہ بلند ہو گیا. اتنے علمی جو میرا پیک کا نقطہ ہے, جو میری ساری زندگی کا نچوڑ ہے اس نقطے میں, وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا. اور ماشاءاللہ اس کی قدر کرنے والے بھی آگے. اس جملے کو یاد رکھنا کہ خوشبو کو بکھیرا جاتا ہے, بدبو کو ڈھکنا ڈالا جاتا ہے, بند کیا جاتا ہے. اب سمجھے شرک کیا ہے. اگر شرک کا معنی یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا شرک ہے, تو پھر تو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو جیو پر نوجوان کا سوال بالکل ریزنیبل ہے کہ اللہ نے شرک کا حکم دیا. مفتی منیب الرحمان جواب دیں, جیو ٹی وی پر ریکارڈ پہلا پروگرام ہے جب جیو شروع ہوا, کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ شرک ہے تو اللہ نے آدم کو سجدے کا حکم دیا, تو اللہ نے شرک کا حکم کیوں دیا؟ اب آل محمد کے علوم کی روشنی نہ ہو تو دنیا کا کوئی مفتی جواب نہیں دے سکتا. مفتی منیب الرحمان کے جب پسینے چھوٹے تو کہا نجوی صاحب آپ جواب دیں. میں جواب کل دے چکا ہوں, میں آگے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. صلوات پر محمد تو سمجھ لیں شرک کی صحیح تعریف کیا ہے. ماشاءاللہ آپ پرانے نکات کو رکھتے ہوئے اب آپ اس منزل پر پہنچ گئے. شرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. ابھی آپ کو بعد میں لطف آئے, مصرع ہوتا ہے, پھر بعد میں آخری شعر سناؤں گا, یہ شعر مکمل ہوگا. صلوات پر محمد. آپ شعراء جسے مطلع کہتے ہیں, میں نے تو ابھی مطلع پڑھا ہے, باقی شعر آپ پورا کریں گے. تو مرضی الہی کے خلاف شرک ہوتا ہے. ابلیس توحید کو سجدہ کرتا تھا, اور نہج البلاغہ میں مولا کہتے ہیں لاکھوں سال عبادت کی, اللہ نے اس کی عبادتوں کو منہ پر مار دیا اور عبادت لعنت کر دی, اس پر غضبناک ہو گیا. وہ توحید کا تو منکر نہیں تھا, وہ عبادت الہی اور سجدہ توحید کا منکر نہیں تھا, اور کہتا تھا فوائزت ہے, اے رب تیری عزت کی قسم. توحید کی تو عزت کی قسمیں ابلیس کھاتا ہے, تو ابلیس سے بڑا مواحد کون ہو سکتا؟ تو یاد رکھنا مائنڈ سیٹ, جسے ہم کہتے ہیں عقیدہ, مائنڈ سیٹ, عقیدہ, فکر, یہی نجات دیتا ہے.
مائنڈ سیٹ خراب ہے. اگر مائنڈ سیٹ کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، کتنی عبادت کرے، وہ کل بھی ابلیس تھا، آج بھی ابلیس ہے، اب اصل عبادت مائنڈ سیٹ، جس کو میں دوسرا ترجمہ کرتا ہوں دوسرے لفظوں میں معرفت. معرفت کی حقیقت لہج البلاغہ سے سمجھے تو معلوم ہوا کہ مرضی الہی کے خلاف جو عمل کرے وہ شرک، اور جو رضا الہی علی ابن ابی طالب کے خلاف اور مقابلے میں آ جائے تو وہ کتنا بڑا مشرک. اور معرفت نہ ہونے کی وجہ سے جو شرک کا معنی ہی نہیں سمجھے وہ مولا کے موالیوں کو مشرک سمجھتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ شرک وہ ہے جو مرضی الہی کے خلاف کرے. اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ابلیس توحید کو سجدہ کرتا تھا لیکن مرضی الہی کے آگے چوں چڑھا کرنے لگا. تو یہ اللہ کے الفاظ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اے ابلیس تو نے میری مرضی کی خلاف ورزی کی، تو کافر ہو گیا. یہ نہ کہیے کہ شاعرانہ انداز میں کہہ رہا ہوں، منبر پہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. اے ابلیس تو نے مرضی الہی، آپ کی انگریزی میں آپ اس کو اچھا سا یاد رکھیں گے، سبمیشن ٹو ول آف اللہ. تو نے اللہ کی ول کے آگے سبمیشن نہیں کی، تو کافر ہو گیا. تو شرک ہے اللہ کی ول کے آگے سبمیشن نہ کرنے. ورنہ اگر عبادت یہی ہے کہ توحید کو سجدہ کیا جائے تو ابلیس نے تو لاکھوں سال سجدے کی، پھر وہ کیوں مشرک ہو گیا، پھر وہ کیوں کافر ہو گیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ مرضی الہی اللہ نے ایک مثال قائم کر دی. ایک ہوتا ہے نا میتھڈ، ایک ہوتی ہے پریکٹس. تو ایک میتھڈ دیا قرآن میں، پریکٹس رکھ دی. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. قرآن میں میتھڈ دیا کہ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ جو اپنے نفس کو دے کر اللہ کی مرضی کو خرید لیتا ہے. آپ بھی پرچیز کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں. تو جب آپ چیز سیل کر دیتے ہیں، آپ پرچیز کر لیتے ہیں، تو سیلر کا بیچنے کے بعد کوئی حق رہتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے میں نے اپنی مرضی کو علی ابن ابی طالب کو بیچ دوں. اور جس کو بھی رضا الہی چاہیے وہ کرے علی ابن ابی طالب پر. آپ نے اپنا اپارٹمنٹ بیچ دیا. اب بیچنے کے بعد کوئی آپ کے پاس آئے کہ جی آپ مجھے اپنا اپارٹمنٹ دے دیں. بولے میں نے میرا آپ کا کام رہا، میں نے تو دے دیا، میں نے تو بیچ دیا. اب اس کے بعد جاؤ جس نے خرید لیا. میں نے تو اپنی مرضیوں کو بیچ دیا علی ابن ابی طالب کو. اب جس کو بھی رضی اللہ تعالیٰ بننا ہے وہ علی ابن ابی طالب کو راضی کرے. اور کوئی پرچیز کرنے والے کو راضی نہ کرے اور خود اس پر زبردستی قبضہ کرنا چاہے وہ مشرک. مشرک وہ ہے جو رضا الہی کے خلاف ہو اور جو مرضی الہی کے آگے سر تسلیم خم کر لے. اسی کو مواحد کہتے ہیں، اسی کو متقی کہتے ہیں، جو اللہ کی سب مشن کے آگے خم کر لے. یہ علمی نقطہ بھی سنتے جائیں. اس کے بعد مسائل. علمی نقطہ یہ ہے کہ یہ وہ خزانہ علوم آل محمد سے ہے جو غیبی وسیلے سے، غیبی ذریعے سے مجھ تک پہنچا، اور یہ بھی انہی کا وسیلہ ہے کہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. صلوات محمد. اور سوال یہ
آدم کو ایک سجدہ نہیں کیا ابلیس نے، ایک، اور لاکھوں سال عبادت کی، بارے رہا یہ بنی آدم تو سجدہ ہی نہیں کرتے۔ جتنی دنیا میں بنی آدم ہے، انسانیت ہے، کتنے خدا کو سجدہ کرتے؟ سجدہ ہی نہیں کرتے۔ اور وہ کون سا ظلم ہے کہ جو بنی آدم نہیں کرتے؟ بارے رہا یہ تیرا کیسا انصاف ہے؟ تیرا قرآن میں اعلان ہے ان اللہ لیسا بظلام للعبید، اللہ ظالم نہیں ہوتا، ہر قدرت رکھتا ہے، تمام طاقت کے باوجود وہ ظلم نہیں کرتا۔ ظلم وہی کرتا ہے جو نیچ ہوتا ہے۔ اللہ کی شان کا تقاضا یہ ہے سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لیسا بظلام للعبید، بارے الہ ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کا معنی کیا ہے؟ حق طلب کرنا، حق مارنا۔ حق مارنے کا نام ظلم ہے اور حق دینے کا نام عدل ہے۔ جس کا جتنا حق ہے اس کو وہ حق دو، اور جس کا حق نہیں بنتا اس کو حق نہ دو۔ صلوات پر محمد علیہ۔ بارے رہا شیطان نے تو ایک سجدہ نہیں کیا، اور بنی آدم کون سا ظلم ہے جو نہیں کرتی؟ تو بنی آدم کے تمام مظالم کے باوجود بنی آدم کے لیے کہا لقد کرمنا بنی آدم علی کثیر ممن خلقنا، ہم نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب میں بنی آدم اشرف المخلوقات۔ ارے یہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، لاکھوں سال کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی اور ابد تک کے لیے اس پہ لعنت کر دی۔ اور بنی آدم ہر ظلم کرتا ہے، ہر لعنت کا کام کرتا ہے۔ آج آپ لعنت کا بھی معنی سمجھ لیں، یاد کریں گے نجفی آیا تھا۔ صلوات پر محمد علیہ۔ ملعون وہ ہوتا ہے، لعنتی وہ ہوتا ہے جس سے کسی خیر کی امید نہ ہو، جس سے کسی خیر کی امید نہ ہو اسی کو ملعون کہتے ہیں۔ اب میں اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا، بہت موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ بارے رہا ابلیس ایک سجدہ نہیں کیا آدم کا، اور بنی آدم ہر لعنت کے کام کرتے ہیں، تمام مظالم کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ اشرف المخلوقات کیسے؟ اور ابلیس ایک سجدہ آدم نے کیا، وہ ملعون کیسے؟ اللہ کی کورٹ سے جواب، تو اس کا جواب چیلنج کر دو۔ کل میں نے چیلنج کیا تھا حافظان قرآن، آج میں چیلنج کر رہا ہوں پوری بنی نوع انسانیت۔ اور ماشاءاللہ رضا بھائی یوٹیوب میں بھی میری تقریر دے رہے ہیں، اور میں نے انہیں انسسٹ کیا ہے کہ یہ وہ خوشبو ہے جو بند نہیں ہونی چاہیے، بکھرنی چاہیے۔ صلوات محمد علیہ۔ یہ بھی انشاءاللہ آئے گا، اور وہ یہ ہے کہ بارے اللہ یہ انصاف کا کیسا تقاضا ہے کہ جس نے ایک سجدہ آدم نے کیا وہ ملعون، اور جو ہر ظلم کرتا ہے وہ امت مرحومہ۔ میں الفاظ چینج کر دیں، مسلمان یہ مس انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے، مائنڈ سیٹ مس انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں ہم تو امت مرحومہ، ہمیں تو لائسنس ٹو کل ملا ہوا، لائسنس ملا ہوا کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر ایک کو مارنے کا لائسنس مل گیا، کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ تو سب پڑھتے ہیں، کرسچن بھی پڑھتے ہیں، یہودی بھی پڑھتے ہیں، ہم چونکہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں لہٰذا یہ محمد رسول اللہ ظلم کرنے کا لائسنس، جو چاہے کرو محمد رسول اللہ پڑھو اور جو چاہو ظلم کرو۔ جب یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم امت مرحومہ ہیں تو بارے اللہ
ابلیس ملعون کیسے ہو گیا ایک سجدہ کا انکار کر کے، اور یہ امت مرحومہ کیسے بن گئی، اشرف المخلوقات کیسے ہو گئے؟ کوئی جواب نہیں ہے، لیکن ایک جواب ہے علوم آل محمد سے، اور وہ جواب یہ ہے کہ بنی آدم کی فضیلت اشرف المخلوقات ہونا وہ اس کے بشر ہونے کی بنا پر نہیں ہے، ورنہ خدا کے عدل پر حرف ہے۔ بنی آدم کا کرامت ہونا، اشرف المخلوقات ہونا اس وجہ سے ہے کہ نور خدا صورت بشری میں، محمد و آل محمد کا نور صورت بشری میں ظاہر ہونے والا۔ اگر نور خدا صورت محمد و آل محمد صورت بشری میں ظاہر نہ ہوتا تو خدا کی قسم اللہ کے اس انصاف کے تقاضے کو کوئی جواب دے نہیں سکتا۔ ہاں ایک ہی جواب ہے کہ بشر کی، بنی آدم کی فضیلت اس میں ہے کہ آل محمد بشر کی صورت میں ہے، بشر کے بھیس میں آئے۔ اگر بنی آدم کی صورت میں نہ آتے، اس بنی آدم میں کیا خوبی؟ صلوات پر محمد مولا آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، آپ کے کاروبار میں، جاب میں اور ترقی و برکت عطا فرمائے۔ ایام اذاں ہے، میں نے پہلی مجلس میں روایت حضرت ظافر سے بیان کی تھی کہ سید سجاد فرماتے ہیں کہ اے ظافر، میں خون کے آنسو روتا ہوں، اور یہ میں اپنا خون گرا کر پرندوں کے دانوں میں ڈالتا ہوں تاکہ غم حسین پرندوں میں بھی منتقل ہو جائے۔ آج اس روایت کو بڑھاتے ہوئے، آج چوتھی مجلس میں اس روایت کو بڑھاتے ہوئے کہ جب مولا حسین نے غازی عباس کو حکم دیا کہ شہداء کی فہرست لکھنا شروع کرو، بچی شہزادی فاطمہ صغریٰ دروازے پر کھڑی تھی اور فہرست شہداء کی لکھی جا رہی تھی۔ جب اس بچی کو یقین ہو گیا کہ ان جانے والوں میں میرا نام نہیں ہے تو بچی اس دروازے کی چوکھٹ پر آ گئی۔ غازی عباس نے کہا مولا حسین کیا اس بچی کا نام فہرست میں شامل نہ کروں؟ فرمایا غازی اگر تم میرے مولا ہونے پر یقین رکھتے ہو تو اس بچی کا نام اس فہرست میں نہ ڈالنا، اس لیے کہ یہ بچی اپنے بھائی علی اکبر کے سینے میں برچھی نہیں دیکھ سکتی، یہ بہن اپنے بھائی علی اکبر کے سینے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نہیں دیکھ سکتی، اس لیے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ کربلا اپنی منزل پر پہنچ جائے تو اس بچی کا مقدر یہی ہے کہ مدینے کے ایک مقام پر اپنے بھائی علی اکبر کو یاد کر کے روتی رہے۔ اللہ دارو، کل تک ہم اس روایت کو یہاں تک لے کے آئے تھے، آج کی روایت یہ ہے کہ اب مدینے سے روانہ ہونے کے لیے سوار ہونا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے مدینے سے روانگی کے لیے جس ہستی کو سوار کرایا گیا وہ ہستی بنت امیر المومنین ام المصائب زینب کبریٰ کی ہستی تھی۔ سب سے پہلے زینب کبریٰ کو سوار کرایا گیا۔ عزادارو، جب سوار کرنے کے لیے شہزادہ علی اکبر آگے بڑھے، شہزادہ علی اکبر آگے بڑھے، شہزادہ علی اکبر کبھی بھی پھپھی نہیں کہتے تھے، ہمیشہ ماں کہہ کے پکارتے تھے، ماں کہہ کے پکارتے تھے۔ علی اکبر اپنی ماں زینب کو سوار کرنے کے لیے آگے بڑھے تو کہا بیٹا علی اکبر تم ایک سائیڈ پر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر قاسم آگے بڑھے اور سوار کرنے لگے، کہا بیٹا قاسم تم ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح حضرت عبداللہ ابن زرقاء اپنے دادا حضرت ظافر سے روایت کرتے ہیں کہ غازی عباس علمدار آئے۔ عباس علمدار پہچانتے ہو کون ہے؟ عباس علمدار وہ ہے جس پر زینب کو فخر تھا۔ اور جب کربلا جائیں گی نا تو عرب عورتیں غازی عباس کی زری کو پکڑ کے کہتی ہیں انت اخو زینب، اے عباس کیا آپ زینب کے بھائی ہیں؟ عباس وہ ہے جس پر زینب کو فخر ہے۔ عباس علمدار آئے، کہا
आज तुम भी एक साइड पर हो जाओ। फिर मौला हुसैन आए, कहा बहन ज़ैनब, बहना ज़ैनब, आप क्या सवार होने नहीं जाएंगी? क्या आप हमारे साथ सफर पर नहीं जाएंगी? एक जुमला कहा, जब भी गम अहल बैत में रोना तो इस जुमले को याद करके रोना और मेरे लिए दुआ करना। हज़रत जाफर रिवायत करते हैं कि ये जुमला ये कहा, ऐ भाई हुसैन, ये सब एक साइड पर है, ये असरे अशूर तक तेरे हिस्से के, असरे अशूर से लेकर शाम में गरीबा से लेकर बाजार कूफा और बाजार शाम में मेरे हिस्से का सैयद सज्जाद है, मेरे हिस्से का इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। मुझे सैयद सज्जाद सवार कराए, मुझे सैयद सज्जाद सवार कराए। हज़रत जाफर बयान फरमाते हैं कि रिवायतों में है कि सैयद सज्जाद ने अपने दोनों हाथ ज़ैनब कुबरा के पैरों के नीचे रख दिए। हज़रत जाफर कहते हैं नहीं, ये रिवायत नहीं है, ये रिवायत मैं नहीं मानता, ये रिवायत गलत है, मैं तशम्दीद गवाह हूँ। सैयद सज्जाद ने अपनी ठुड्डी को सवार करने के लिए हालत रुकू में चले गए और हालत रुकू में जाकर कुप्पी ने सैयद सज्जाद की पुष्प पर अपने कदमों को रखा। हज़रत जाफर फरमाते हैं, ज़ैनब कुबरा, आपका क्या मकाम है कि जो वक्त की इमामत है वो आपके सामने झुके और आप उसकी पुष्प पर अपना कदम रखें। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।